نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم یہ سنیں گے کہ آخر واقعہ کربلا کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ رہی، اس پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید پلید کی بات مان لیتے، ان کی بیعت کر لیتے، تو آپ پر ہر طرح کی آسائشیں قربان کر دی جاتی، آپ کو منصب دیا جاتا، بڑے بڑے عہدے دیے جاتے، آپ کو دولت، شہرت، سبھی کچھ دے دیا جاتا۔ لیکن آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا، کیونکہ یزید پلید ایک فاسق، فاجر، بہت بڑا گناہگار شخص تھا، ضدی، ہٹ دھرمی، مغرور انسان تھا، اور اس سے لوگ بہت پریشان تھے۔ وہاں پر شراب عام تھی، جوا کھیلنا عام تھا، گانے باجے تاشے ڈھول تماشے عام تھے، بدکاریاں عام تھیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے۔ انہی برائیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے لوگوں نے ہمارے امام حسین کی بارگاہ میں خط بھیجے کہ آپ آ جائیے اور ہمیں یزید کے ظلموں سے بچائیے، یہ طرح طرح کے فسق و فجور میں مبتلا ہے اور ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ کافی چٹھیاں بھیجتے رہے، خط بھیجتے رہے، آخر کار آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو کچھ لوگوں نے رائے یہی دی کہ وہاں جانا بہتر نہیں ہے، وہاں کے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دل میں سوچا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں تو اگر یہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا اس کے ظلم سے بچانے کے لیے، اس سے گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، تو مجھے جواب دینا ہوگا، اس لیے مجھے چاہیے جانا پڑے گا اور مجھے یزید کے ظلموں سے بچانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ان برائیوں کو بچانے کے لیے آپ وہاں پر تشریف لائے۔ اب جن برائیوں کو مٹانے کے لیے میرے حسین نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر دیا، اپنے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بھانجے بھتیجے اور پریوار کو بھی قربان کر دیا، اور خود بھی شہید ہو گئے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی وہی کام کر رہے ہیں جو یزیدی کرتے تھے۔ یزید پلید بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، حالانکہ صحابی کا بیٹا تھا، کلمہ پڑھتا تھا بظاہر، لیکن اس کے دور میں گناہوں کا سیلاب تھا۔ انہی گناہوں کو روکنے کے لیے ہمارے حسین وہاں پر تشریف لے گئے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ذرا دل کی گہرائیوں سے غور کریں، اگر میرے حسین کربلا میں اپنا پریوار شہید نہ کراتے تو یہ گناہوں والے کام عام ہو جاتے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا،
نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ لہذا میرے حسین نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حسین سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین اپنا سر کٹا سکتا ہے لیکن ظالم کے آگے سر جھکا نہیں سکتا۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، نادان بھائیوں، ذرا سوچیں، جو شراب پیتے ہیں وہ سوچیں کہ شراب کون پیتے تھے؟ یزیدی پیتے تھے۔ تو یزیدیوں والا کام کر رہے ہیں یا حسینیوں والا؟ اللہ اکبر۔ جو ڈھول تاشے گانے باجے بجا رہے ہیں، گا رہے ہیں، یہ کون کرتے تھے؟ یزیدی کرتے تھے یا حسینی کرتے تھے؟ تو آپ حسینی والا کام کر رہے ہیں یا یزیدیوں والا کام کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ میرے حسین کے اور دیگر لوگوں کے سر نیزوں پر رکھ کر ان کے آگے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے، ناچتے کودتے خوشیاں مناتے ہوئے کربلا سے لے کر کوفے کی گلیوں بازاروں میں گھمایا گیا تھا۔ پھر دمشق یزید پلیت کے پاس لے کر گئے تھے، وہ گھما رہے تھے، یزیدی خوشیاں منا رہے تھے۔ اب یہی کام ہمارے سنی مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ وہ یزیدی تو اس بات کی خوشی منا رہے تھے کہ ہم نے سر کاٹ لیے، ہم جیت گئے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یزیدیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ میرے نادان مسلمانوں، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کے پیارے نواسے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے اور تم بے باک بن کر ڈھول تاشے بجاتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہو؟ ارے کیا منہ دکھاؤ گے میرے حسین کو جب وہ کہیں گے کہ اسی دن کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی غم کا ماحول ہو جائے، کسی کا بیٹا جوان مر جائے، کسی کا دودھ پیتا ہوا 6 مہینے کا بچہ گود میں تڑپ کر جان دے دے، چھلی ہو جائے، کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر والوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، بازو کاٹ لیے جائیں، سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے، کیا بیتے گی؟ کیا بیتے گی؟ کبھی تم نے اپنے گھر والوں کے جنازوں پر ڈھول تاشے بجائے؟ تیجے اور برسی پر ڈھول تاشے بجائے؟ تم کیا کرتے ہو بھائی؟ قرآن خوانی کرتے ہو، میلاد شریف کرواتے ہو، یہی تو کام ہوتا ہے نا۔ فاتحہ کرتے ہو، اِصالِ ثواب کرتے ہو، یہی تو کام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن تم نے تو رنگ ہی بدل دیا، تم نے تو ڈھنگ ہی بدل دیا۔ ان کا عرس منا رہے ہو ڈھول تاشوں کے ساتھ، ان کی برسی منا رہے ہو گانے باجوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے میرے امام حسین کو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیسے ان کے پیچھے جنت میں جاؤ گے؟ وہ آپ سے فرمائیں گے کہ جن کاموں کو روکنے کے لیے میں یزید پلید کے پاس گیا تھا اور میں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا تمہاری خاطر، اپنے نانا کی امت کی خاطر، تم وہی کام، گناہوں بھرے کام میرا نام لے کر رہے ہو۔ یا حسین یا حسین، گناہوں والے کام، یزیدیوں والے کام میرا نام لے کر رہے ہو، میرا نام کو بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمائیں گے تمہیں شرم و حیا نہیں آتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اس وقت ہم کیا جواب دو گے تم؟ آپ جانتے سب کچھ ہو کہ غلط کر رہے ہیں ہم، سب جانتے ہو، نہ عقل نہیں ہو، بے عقل نہیں ہو، عقل اللہ نے دی ہے، لیکن تمہیں نفس و شیطان نے اندھا کر دیا ہے۔ تمہاری ضد نے، تمہاری ہٹ درمی نے، تمہاری انہن انا نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تمہارے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ایک جگہ کا واقعہ کہ ایک صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں،
اچانک کوئی شخص آتا ہے اور کہتا بھائی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تو دیگر اور ڈھول بجانے لگے۔ اس نے کہا کہ ارے تمہیں ڈھول تاشوں کی پڑی ہے، خاموش رہو، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، میں رو رہا ہوں، اور تم جو ہے ڈھول تاشے بجا رہے ہو کہ میری ماں کی میت پہ خوشیاں منا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا اب تک تو ڈھول تاشے بجا رہے تھے، جو امام حسین کے غم میں آپ ڈھول تاشے بجا رہے تھے، تو مطلب یہ کہ ماں کا خیال ہے اور امام حسین کا اور امام حسین کے گھر والوں کا، شہیدان کربلا کا خیال نہیں ہے، شہدائے کربلا کا خیال نہیں ہے۔ ارے ہمارے تو ماں باپ قربان ہیں امام حسین پر، ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے، تو سب سے زیادہ پیار ہے تو یہ پیار دکھا رہے ہیں ہم کہ ان کے عرس پر، ان کی برسی پر ہر سال ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، گانے باجے گا رہے ہیں، جگہ جگہ پھر رہے ہو آپ اور نام بدنام کر رہے ہو حسین کا اور ثواب کہہ رہے ہو آپ۔ میرے پیارے حسین نے تو تپتی ہوئی ریت پر چل چلاتی دھوپ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عاشورہ کی رات نوافل تلاوت پڑھتے رہے، کرتے رہے، اور آپ عاشورہ کی رات ادھر ادھر گھوم کر ٹائم برباد کرتے ہو، ہلہ ہو کرتے ہو، لائٹیں بند کراتے ہو، تار کٹواتے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے جو اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہو؟ نمازیں ہو رہی ہیں، تم ڈھول تاشے بجا رہے ہو، اللہ کے گھر کے سامنے ناچ رہے ہو، کود رہے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یار؟ ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تم ڈھول تاشے بجا رہے ہو۔ جبکہ قرات ہوتی ہو تو سبحانہ پڑھنا بھی منع ہے، قرات ہو رہی ہے اور تم قرات ہو رہی ہے، ڈھول تاشے بجا رہے ہو، گانے گا رہے ہو، کود رہے ہو، ناچ رہے ہو، فاند رہے ہو، مطلب کہ خوشی منا رہے ہو کہ امام حسین شہید ہوگا، اچھا ہوا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کچھ تو بتاؤ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیو۔ کہ مرنا نہیں ہے کیا؟ قبر میں نہیں جانا ہے کیا؟ امام حسین نے اگر آپ سے سوال کر لیا بہت پچھتانا ہوگا، بہت افسوس ہوگا، اور یہ فضول خرچی کا حساب دینا پڑے گا پائی پائی کا، کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے پھر آپ اس کو دفناتے ہو نقلی کربلا میں۔ مدرسوں میں دیکھو حالات، آپ سے مدرس کی تنخواہ نہیں نکل رہی، صحیح سلامت مدرسے نہیں ہیں، صحیح سلامت مساجدیں نہیں ہیں، مسجدوں میں صفیں نہیں ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مسجدوں میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، مسجدوں کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، امام صاحبان کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، اور خرافاتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، ناچنے کودنے کے لیے ٹائم ہے، پورا پورا دن ناچ رہے کود رہے ہیں، پوری پوری راتیں ناچ رہے کود رہے ہیں۔ حساب دینا پڑے گا، حساب، ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، میرے مسلمان بھائیوں کو، میرے سنی مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ لو، ورنہ بہت پچھتانا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔